جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کی روشنی میں ذرا جواب میں چاہتا ہوں. بہت نوازی جناب. اقبال نے تو اس مصرے میں دین کو اصل میں اخلاق کے معنی میں استعمال کیا، یعنی اگر اخلاقی اقدار کا پابند نہ رہے، معاشرہ پابند نہ رہے، سیاست پابند نہ رہے، حکومت پابند نہ رہے، تو پھر انسان کی وحشت ظہور پذیر ہو جاتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اخلاقی حدود کا تو ہر ایک کو پابند رہنا چاہیے. دین چونکہ ہے ہی اصل میں ایمان و اخلاق کا نام، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے لیے دین ہی کا لفظ استعمال کر لیا. دین ہی اخلاق کی بنیادیں استوار کرتا ہے، ان کے لیے حقیقی اساس فراہم کرتا ہے اور اخلاقی معاملات کو متعین بھی کرتا ہے. تو اس وجہ سے دین کے لفظ کا استعمال وہاں موضوع ہوا. اس سے مراد دین کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے یا کوئی خاص احکام نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگر سیاست میں اخلاقی عنصر کمزور پڑ جاتا ہے، اخلاقیات کا غلبہ اس پر قائم نہیں رہتا، اخلاقی اقدار کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، اخلاقی اصولوں کے اندر رہ کر آپ معاملات نہیں کرتے، تو شدید اندیشہ ہے اس کا کہ پھر آپ چنگیز بن کے رہ جائیں گے. اقبال کے مصرے کا مطلب یہ ہے. لوگ اس کا مطلب بالکل الٹ سمجھتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو سیاست میں سرگرم ہونا چاہیے، ان کو میدان سیاست میں آ کر پارٹیاں اور جماعتیں بنانی چاہیے، ان کو حکومت پر قبضہ کرنے کا سوچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مصرع پڑھتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی جو بات کہی گئی وہ بالکل مختلف بات ہے کہ اخلاق، اقدار، وہ چیزیں کہ جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، سچائی کی شہادت دو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یہ چیزیں دین نے بتائی ہیں. تو یہ اگر کبھی سیاست سے الگ ہو جائے تو پھر سیاست چال بازی رہ جاتی ہے. اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں.